افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جو مخالفت کرتے ہیں انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کے طرف سے آتا، تو اس میں بہت بڑے اختلافات پاتے۔ بہت سارے مضامین ہیں، ہر مضمون میں اگر تضاد پایا جائے، اختلاف پایا جائے تو یہ تو بہت بڑا اختلاف ہوتا، لیکن قرآن میں کسی طرح کا کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں سب سے پہلی بات، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر، یوں نہیں فرمایا کہ افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ یہاں تدبر کا ذکر ہے کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو جو بندہ سرسری اس کی تلاوت کرے گا، قرات کرے گا، تو اسے اختلاف لگ سکتا ہے، لیکن جو اس میں تدبر اور غور کرتا ہے، کبھی بھی کسی مضمون میں کوئی اختلاف اور تضاد نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن میں غور و فکر یہ انتہائی اہم امر ہے، اور یہی مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ اس کی تلاوت کا تو الگ ثواب ہے، بے فائدہ اس کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ بغیر سمجھے تلاوت کر رہا ہے، اسے بھی اللہ اجر دیتے ہیں، لیکن بنیادی جو قرآن کا مقصد ہے وہ اس میں غور و فکر کر کے اس میں اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنانا ہے۔ تو تدبر قرآن، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ کہتے ہیں رأیت اللہ مئۃ مرۃ، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اور ہر بار میں نے ایک سوال پوچھا، بما اقرب الیک ای ربی، میرے ربا میں تمہارے قریب کس طرح آ سکتا ہوں؟ کہتے ہر بار مجھے جواب ملا بتدبر القرآن، قرآن میں جتنا زیادہ تدبر اور غور کرو گے اتنا میرے قریب آؤ گے۔ تو اس آیت میں مطلقاً ہر ایک بندے کو، ہر ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، لیکن اس کے غور و فکر کے مراتب ہیں، درجے ہیں۔ ایک غور و فکر تھا ائمہ مجتہدین کا، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے، ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل انہوں نے نکالے۔ ایک ان کا غور، ایک عام علماء کا غور و فکر ہے۔ عام علماء کا غور و فکر ان ائمہ کے جو نکالے گئے مسائل ہیں ان مسائل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے عوام کا غور و فکر۔ عوام کا غور و فکر کہ وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تشریح سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور فکر آخرت ان میں پیدا ہوگی۔ اس لیے غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ قرآن کو کسی ماہر استاد سے سبقاً پڑھا جائے، اور اگر کوئی بندہ مطالعہ کرتا ہے تو مستند جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی الجھن آ جائے، کوئی پیچیدگی آ جائے، تو علماء سے اپنے اس مسئلے کا حل طلب کیا جائے۔
تو تدبر اور غور ہر بندے کے لیے. یہ آج کل جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن سے مسئلہ نکالنا، یہ ائمہ اور اسی طرح مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے کہ صرف مولوی غور و فکر کریں گے. کہتے ہیں ہر ایک کو اللہ نے حکم دیا ہے غور و فکر کرو. اب ایک بندہ ہے جس کو مبادی کا بنیادی طور پہ شریعت کا علم اسے نہیں ہے، وہ صرف ایک تفسیر دے کے غور و فکر کرتا ہے، پھر آگے وہ مسائل نکال کے لوگوں کو پیش کرتا ہے. ایسا تو نہیں، غور و فکر ہے لیکن اپنے اپنے درجے ہیں. اجتہاد کے درجے تک جو لوگ تھے وہ اس میں غور و فکر اور مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اب ایک بندہ اٹھے اور وہ یوں کہے کہ بھائی میں بھی غور و فکر کرتا ہے، میں بھی مسائل بتاتا ہے، تو یہ عقلاً نقلاً یہ بات سمجھ سے باہر. اور یہ نعرہ سارے لگاتے. ہم اپنے دنیا کے معاملات کو ذرا دیکھیں. ایک بندہ ہے جس نے میڈیکل کالج کا شکل بھی نہیں دیکھا، وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، یہ میں بھی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیا اس کا یہ اعتراض درست ہوگا؟ یا کوئی اٹھ کے یوں کہے کہ یہ جو ماہرین قانون ہے ملکی قوانین بنانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے اجارہ داری بنائی ہے، جاگیرداری بنائی ہے، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. یا کوئی کہے یہ جو پل بنتے ہیں، یہ ڈیم بنتے ہیں، یہ ماہر انجینئروں کی یہ کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے، میں بھی ایک ملکی باشندہ ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اس کا کوئی اعتراض بنتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، اس آگ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے سند لینی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ اس نتیجے تک بندہ پہنچتا ہے کہ وہ علاج معالجہ کرنے کا اور اسی طرح انجینئرنگ کا اس کو کام دیا جاتا ہے. دنیا کے معاملات میں بغیر استاد کے، بغیر مہارت کے کوئی کام کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. اور ایک قرآن اور حدیث کا علم ایسا لاوارث بنایا کہ ہر بندہ اٹھ کے اس میں تحقیق میں شروع ہے، کہتا ہے ہم قرآن کی تحقیق کرتا ہے، ہم شریعت کی تحقیق کرتا ہے. اگر اس کی اپنی علم یعنی عملی زندگی دیکھا جائے، اس نے اپنے جسم سے قرآن کے پیغام کو، سنت رسول کو کھرش کھرش کے صاف کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی سنت نظر نہیں آ رہی، اور وہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہے، لوگوں کو شریعت سمجھا رہا ہے. اس لیے غور و فکر کے درجے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ قرآن میں غور و فکر کرو گے، قرآن کو سمجھو گے تو پھر تمہیں کسی طرح کا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو ان لوگوں کی بنیادی جو عقائد میں خرابی آئی ہے، انہوں نے قرآن سے دور ہو گئے یہ لوگ. تو مسلمانوں کی بھی کے لیے یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح منافقین نبی کے تعلیمات سے، قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، ان میں وہ جو منافقت تھی، وہ جو باطل عقائد تھے، یہ پیدا ہو. تو اسی طرح جو بھی مسلمان اپنے نبی کے تعلیم کو بلائے گا، قرآن سے دور چلا جائے گا، اتنے اس کے عقائد میں خرابی آئے گی، اس کے اعمال میں بھی خرابی آئے گی. اور ایک اور قباحت منافقین کی کہ یہ ان کو جیسی بھی بات پہنچتی ہے، صحیح بات ہو غلط ہو،
اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اس کو آگے وہ پھیلا دیتے ہیں، جس کا ذکر آنے والی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیلاً بیان کیا جائے۔